بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سنیل کے وہ فکرے میری اس کوشش کا ماں حاصل تھے۔ ان سے صاف طور پر یہ نتیجہ اخذ ہو رہا تھا کہ نرمل کمار کا باپ اس چکر میں کوئی اہم حیثیت رکھتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ سنیل اور شبراج نے اسی کے گھر پناہ لی ہوئی ہو۔ وہ چلاک لوگ تھے، ہر محاذ پر اپنا دامن بچا کر لڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ شیر دل کی بیوہ کو نرمل کمار کے گھر کے بجائے دفتر کا نمبر دیا گیا تھا۔ شبراج اپنے وفاداروں میں بھی اپنی ساکھ قائم رکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شیر دل کی بیوی کو ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس مدد کے حصول کے لیے کسی نہ کسی رابطے کا ہونا ضروری تھا۔ شبراج کے بھیجے ہوئے آدمی نے اس عورت کو نرمل کمار کے دفتر کا فون نمبر دے دیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نمبر ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ ویرا کی چلاکی اور حاضر دماغی تھی کہ اس نے شیر دل کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی بات کا رخ دیکھ کر عورت فاؤنڈیشن کی فرضی کہانی گاڑ لی اور گھر کے اندر پہنچنے کے بعد اس عورت کے دل میں اترنے میں کامیاب ہو گئی۔ نرمل کمار کے دفتر کا فون نمبر ہمیں شیر دل کی بیوی یا بیوہ سے ملا تھا۔ اس نمبر پر میری بات ہو چکی تھی۔ بات کرنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن میری زبان سے حال ہی میں بیوہ ہونے والی عورت کا ذکر سن کر وہ ہمتاً گوش ہو گیا تھا۔ یہ دیگر بات تھی کہ جب میں نے اس عورت فاؤنڈیشن کے رفاہی کاموں کے لیے امداد کی بات چھیڑی تو اس نے برہم ہو کر فون بند کر دیا تھا، مگر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ وہ شوبراج کے کیمپ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نمبر کی مدد سے سلطان شاہ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری پر ارک ریزی سے کام کیا تھا اور اس نمبر کے حوالے سے پاپولیشن ویلفیئر کے نرمل کمار نامی افسر کا نام دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سنیل کافی مار کھانے کے باوجود اپنی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا، لیکن میری زبان سے نرمل کمار کا نام سنتے ہی اس کا سارا کس بل نکل گیا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ساختہ جواب نے میری مشکل یکا یک آسان کر دی تھی۔ وہاں سے ناکام و نامراد لوٹتے لوٹتے کامیابی نے اچانک میرے قدم چوم لیے تھے۔ سنیل پر اپنا وقت برباد کرنا بے سود تھا۔ میں اس سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے نرمل کمار کے گھر کا پورا پتہ بھی بتا دے گا۔ وہ کام مجھے اپنے طور پر اور بہت تیزی سے کرنا تھا۔ میرے اداس اور اترے ہوئے چہرے پر نمودار ہونے والی مسرت آئی بی والوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ انہیں پس پردہ واقعات کے سر پیر کا علم نہیں تھا۔ وہ بات کی گہرائی تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ انہیں صرف یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان چکروں میں نرمل کمار کے نام کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ چلتے چلتے میرے دل میں آئی کہ شیر دل کی بیوی کو رقم پہنچانے والے شخص کے بارے میں بھی اس سے چند سوال کر ڈالوں، لیکن میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ واقعات کی کڑیاں بتا رہی تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا شوبراج کا آدمی تھا۔ اس کے نام سے مجھے کچھ نہیں لینا تھا۔ میں خاموشی سے سنیل کی کوٹڑی سے نکل آیا۔ آئی بی والوں کے چہرے متجسس تھے۔ وہ باز پرس کے مختصر سے نئے دور کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہ رہے تھے، لیکن ان میں مجھ سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان کے محتاط اور مدافعانہ رویے کی وجہ سے میری رگ بھی ذرا بڑکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے طور پر انہیں ایک لفظ بھی نہیں بتایا اور خوش خلقی کے ساتھ ان سے مصافحہ کر کے صدف مینشن سے واپس روانہ ہو گیا۔ گھر پر ویرا منہ پھلائے میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ مجھ سے کسی محاذ آرائی کے لیے تلی بیٹھی تھی۔ قدرت کے عطا کیے ہوئے خوبصورت چہرے کو تم نے کیوں بگاڑا ہوا ہے؟ جمود توڑنے کے لیے میں نے اسے چھیڑنے میں پہل کر ڈالی۔ اسٹیشن 4 کے دروازے بند کر دیے گئے تھے تو تم اسے گھر کیوں نہیں لائے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا۔ مار کھانے کے بعد وہ پوری آواز میں چلا رہا تھا۔ میں نے مفاہمانہ لہجے میں کہا، یہاں آتا تو پورا محلہ ہمارے دروازے پر جمع ہو جاتا۔ اس حرام زادے کے منہ میں حلق تک روئی ٹھونس دیتے، پھر دیکھتے کہ وہ کیسے کوئی آواز نکالتا ہے۔ میں اسے اس بری طرح ادھیڑتی کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ ہمارا مقصد اسے مارنا پیٹنا نہیں تھا، اس سے شوبراج کی کمینگا کا پتہ معلوم کرنا تھا۔ میں نے رسانیت سے کہا، مجرم کے منہ میں روئی ٹھونس کر باز پرس یا تفتیش نہیں کی جا سکتی۔ ہر تھپڑ اور مکے کے بعد رونما ہونے والے نفسیاتی تبدیلیوں سے آگاہ رہنے کے لیے
لیے قیدی کی زبان کا آزاد رہنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے اسے یہاں لانا چاہیے تھا، ہم سب اس پر اپنی بڑاس نکال لیتے۔ وہ بے ہوش تھا، گاڑی اندر لا کر ہم پوری رازداری کے ساتھ اسے چوتھے بیڈ روم کے غسل خانے میں ڈال سکتے تھے۔ ویرا میری بات سمجھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وقت کی بھی اہمیت تھی۔ شوبراج غیر معینہ مدت تک اپنی جگہ بیٹھا اس کی واپسی کا انتظار نہیں کرتا رہے گا۔ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی اپنا ٹھکانہ بدل لے گا۔ وقت بچا کر تم نے کیا تیر مارا ہے؟ بتا دیا اس نے شوبراج کا پتہ۔ اس نے لڑاکا انداز میں اپنے ہاتھ فضا میں نچاتے ہوئے سوال کیا۔ شوبراج کو پاپولیشن ویلفیئر والے نرمل کمار کے باپ نے پناہ دی ہوئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان تینوں کو اطلاع دی۔ وہ خبر ان کے لیے غیر متوقع تھی۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ سنیل آسانی سے کچھ اگل دے گا۔ ویرا چند ثانیوں تک سکتے کی حالت میں بیٹھی مجھے گھورتی رہی۔ میں گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی غسیلی نگاہوں میں دیکھتا رہا۔ آخرکار وہ کھسیائے ہوئے انداز میں ہنس پڑی۔ نرمل کمار کا باپ کہاں رہتا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس وقت یہ $1 ملین کا سوال ہے، میں نے کہا۔ اس بارے میں وہ ایک لفظ بھی بتانے پر آمادہ نہیں تھا۔ صدف مینشن سے نکل آنے کے بعد مجھے نرمل کمار کا نام یاد آیا۔ میں نے دوبارہ اندر جا کر نرمل کمار کا نام لیا اور وہ اپنے اضطراری رد عمل پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اس کی سرسری سی جھلک دیکھی تھی۔ سلطان شاہ نے اپنی زبان کھولی۔ ایسے قد کاٹ اور خد و خال والے عام طور پر بہت ڈھیٹ اور بے شرم ہوتے ہیں۔ واہ، تم تو قیافے کے پروفیسر ہو گئے۔ ویرا نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ اس کے بارے میں تمہارا اندازہ 100% سے زیادہ درست ہے۔ وہ مار کھانے کے باوجود نغمہ سرا نہیں ہوا۔ یہ اس کی ڈٹائی کی دلیل ہے۔ بے شرمی کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ وہ شوبراج اور اپنی بیوی کے قریبی مراسم سے چشم پوشی کرتا رہا تھا۔ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ نرمل کے گھر کا سراغ کیسے ملے گا؟ غزالہ نے تادیبی لہجے میں کہا۔ ڈائریکٹری پرانی ہے اور نرمل اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس حقیقت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاپولیشن ویلفیئر کے محکمے میں ہر پتھر اپنی جگہ پر باری ہے۔ غزالہ کی تنبیہ سنتے ہی سلطان شاہ کی زبان چلنا شروع ہو گئی۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ افسروں کے تبادلے کم ہوتے ہیں۔ نرمل اپنی جگہ پر موجود ہے تو ڈائریکٹری کے مطابق دوسرے افسر بھی اپنی جگہوں پر موجود ہوں گے۔ میں ابھی کسی کو فون کرتا ہوں۔ ڈائریکٹری میں کئی افسروں کے گھروں کے فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی سے نرمل کے گھر کا پتہ مل جائے گا۔ کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ ویرا نے ترشی سے کہا۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم جیسے اجنبی کو فون پر اس کے گھر کا پتہ بتائے؟ یہ عقل کا کھیل ہے جس کا تمہارے پاس قحط ہے، اس نے برجستہ جواب دیا۔ عورتوں کی بیشتر عقل ان کے لمبے بالوں کی کھاد بن کر ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں عورتوں کو ناقص العقل قرار دیا جاتا ہے۔ ذرا پتہ تو چلے کہ اس وقت تمہاری عقل پر کس قسم کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ ویرا مجھے گھبرائی ہوئی آواز میں صرف یہ کہنا ہوگا کہ نرمل ایک حادثے میں زخمی ہو کر اسپتال میں اپنے آخری سانس لے رہا ہے۔ اس کے گھر والوں سے فوری رابطہ ضروری ہے۔ پتہ نہیں تو کم از کم اس کے گھر کا فون نمبر ضرور مل جائے گا۔ اس وقت تم واقعی دور کی کوڑی لائے ہو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اس نیک کام کو خود ہی انجام دو، اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرو۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری کی پہلی جلد اس وقت بھی ڈرائنگ روم میں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ نے سرکاری اوراق میں پاپولیشن ویلفیئر کا صفحہ کھولا اور محمد اصغر نامی ایک افسر کے گھر کا فون نمبر نوٹ کر کے ڈائریکٹری بند کر دی۔ اس نے نمبر ملانے کے لیے فون کا ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سلطان شاہ کی مستفسرانہ نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میرے اشارے پر اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ میں نے بٹن دبا کر موبائل فون اپنے کان سے لگا لیا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ دوسری طرف سے آنے والی جلال کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ صدف مینشن سے واپس گھر آ چکا ہوں، میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اس وقت کیسے فون کیا؟ قیدی بول پڑا ہے۔ چلتے چلتے تم نے اس سے کسی نرمل کمار کے بارے میں بات کی تھی۔ میرے اسٹاف نے اس کلیو پر کام شروع کر دیا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ شوبراج اور سنیل نے نرمل کے گھر پر پناہ لی ہوئی تھی۔ یہ بات اس نے میرے سامنے اگل دی تھی۔ ان دونوں کو نرمل نے نہیں، ان کے باپ نے پناہ دی ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کے گھر کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹ کر توسیع کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کام کچھ نہ کچھ آگے بڑھا ہے، اس نے جواب دیا۔
نرمل یا اس کے باپ کے گھر کا پتہ بھی قیدی سے مل گیا ہے۔ وہ لوگ کینٹ اسٹیشن کے پاس رہتے ہیں۔ آج تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب سوبراج پر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ سوبراج نے ایک مدت سے شہر میں اودم مچایا ہوا تھا، مسلسل اس کا نام سننے میں آ رہا تھا، لیکن کہیں بھی میرا اور اس کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس مردود کی سرکوبی کروں، لیکن میرے لیے وہ وقت ناموزوں تھا۔ ایس ٹی ایف کے عملے کے ساتھ میں مکمل آزادی اور بالادستی کے ساتھ ہر کام کر گزرتا تھا۔ وہ لوگ ایکا ایک غیر فعال ہو چکے تھے۔ اول خان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سوبراج کے راج محل سے فرار کا واقعہ ابتدا سے میرے سینے کا ناسور بنا ہوا تھا۔ وہ بہت چالاک مجرم تھا، ہر وقت اپنے فرار کی راہیں کھلی رکھتا تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنا ہم چاروں کے بس سے باہر تھا۔ مسلح اور بھاری نفری کے ساتھ اس ٹھکانے کا محاصرہ کیے بغیر سوبراج کو للکارنا بے سود ثابت ہو سکتا تھا۔ چند گولیاں برسا کر وہ ہمیں ایک سمت میں الجھاتا اور خود کسی اور راستے سے فرار ہو جاتا۔ سنیل کو کھو دینے کے بعد اس میں جم کر لڑنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی وہ دلیر نہیں تھا، اسے اپنی زندگی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایف بی آئی والوں کی سزا سے بچنے کے لیے چھپتا پھر رہا تھا۔ قانون نے بعد میں اس کا پیچھا لیا تھا۔ ایس ٹی ایف نامعلوم وجوہ کی بنا پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ پولیس کے محکمے سے کبھی بھی میری زیادہ رسم و راہ نہیں رہی تھی۔ لے دے کر آئی بھی رہ جاتی تھی جو بھرپور طاقت اور اختیار کے ساتھ سوبراج کو گھیر سکتی تھی۔ وہ پرتشدد تفتیش کی طرح کوئی سباب دیدی معاملہ نہیں تھا جس کے لیے جلال یا کسی اور اعلیٰ افسر کی کراچی میں موجودگی ضروری ہوتی۔ سوبراج ایک خطرناک مجرم تھا، اس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے۔ کسی بھی ایجنسی کا کوئی اہلکار اس پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ آئی بی والوں کے پاس افرادی قوت کی کمی ہوتی تو وہ باضابطہ طور پر پولیس سے مدد لے سکتے تھے۔ سوبراج کی سرکوبی کے اس آپریشن میں شرکت کی خواہش کے باوجود میرا دل ادھر مائل نہیں ہو رہا تھا۔ سبب بہت واضح تھا۔ سنیل کے بارے میں میرا صدف مینشن کا تازہ ترین تجربہ زیادہ خوشگوار نہیں رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آئی بی والوں کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو کر میں اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اول تا آخر انہیں بالادستی حاصل رہے گی۔ ان کی اجازت کے بغیر میں شاید ایک گولی بھی نہ چلا سکوں گا۔ میری حیثیت ثانوی اور مبصر کی ہو کر رہ جائے گی۔ ایسی بے عمل مولیت سے بہتر تھا کہ میں گھر بیٹھ کر اس آپریشن کے نتائج کا انتظار کر لیتا۔ میں نے چند لمحوں میں بہت سرعت سے اپنا وہ ذہنی تجزیہ مکمل کیا اور جلال کے ٹوکنے سے پہلے کہا، ایس ٹی ایف پس پردہ چلی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنے آدمیوں کو اسی وقت اس کام پر لگا دو۔ سوبراج زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکے گا۔ وہ تمہاری تیاریوں کے باوجود راج محل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے پکڑنا ہم چاروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا تم میرے سٹاف کے ساتھ اس مہم میں شریک نہیں ہونا چاہتے؟ اس نے حیرت زدہ آواز میں سوال کیا۔ ایس ٹی ایف کے لمبے ساتھ نے قاعدوں اور ضابطوں کے بارے میں مجھے بے پرواہ بنا دیا ہے۔ میں تمہارے سٹاف کے ڈسپلن کا ساتھ نہ دے سکا تو بلا وجہ کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے گی۔ مجھے بھول جاؤ اور اپنے آدمیوں کو حکم دے ڈالو۔ میں ان کی کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ مجھے تمہارا رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا محسوس ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ خاصا وقت گزار کر وہ بڑی حد تک میرے موڈ اور مزاج کو سمجھنے لگا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، اس کا لہجہ پرزور ہو گیا۔ تم سنیل کے واقعے سے کچھ روٹھے ہوئے معلوم ہو رہے ہو۔ وہاں کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی؟ تمہارے آدمی بہت مستعد فرد شناس اور تمیز دار ہیں، ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ قاعدے قوانین سے مجھے ذرا سی الجھن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں ان کا عادی نہیں رہا۔ اس میں تمہاری کوئی خرابی نہیں ہے، یہ میری کمزوری ہے۔ اوکے ڈینی، ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ دعا کرتے رہنا کہ آج کی رات سوبراج کی آزادی کی آخری رات ثابت ہو۔ میری دعائیں تم سب کے ساتھ ہیں۔ گڈ لک۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سلطان شاہ نے دوبارہ ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ سنیل نے وہ پتہ بتا دیا ہے۔ اوہ، ویرا کے ہونٹوں سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ اب میں سمجھی کہ تم دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ تم ان کے ساتھ شامل ہونے سے کیوں گریز کر رہے تھے؟ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اب کوئی اور بات کرو، میں نے ناگواری سے کہا۔
رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک کیا ہونے لگا ہے۔ غزالہ نے پرتشویش لہجے میں کہا، کل تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، آج ایسا نظر آ رہا ہے جیسے ہمارے سارے مؤثر رابطے ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے ہوں۔ کچھ نہیں، یہ صبراج کے ستاروں کی نحوست ہے جو ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ سلطان شاہ نے بے پرواہی سے کہا، ایک بار اسے ہتھکڑیاں لگ جائیں گی تو سب حالات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ صبراج گھیرے میں آ رہا ہے تو کل غزالہ کا کیا پروگرام رہے گا؟ ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر سوال کیا۔ وہ پروگرام اپنی جگہ برقرار رہے گا، میں نے جواب دیا۔ جب تک اس کی گرفتاری کی خبر نہیں آ جاتی ہم اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ سنیل کے پکڑے جانے کے بعد وہ اپنے محور سے ہل چکا ہے، اس کے بدترین انجام میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، ویرا نے کہا۔ صبراج کا ہانکا شروع ہونے والا ہے، سنیل پکڑا گیا، اب شیبہ کا کیا ہوگا؟ غزالہ نے یکا یک بوجھل آواز میں پوچھا۔ پہلے سلطان شاہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی، اب تم اس کے لیے پریشان ہو، میں نے ہلکے سے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے باک اور اوباش فطرت عورت ہے، اس کی فکر میں اپنی جان ہلکان مت کرو، وہ ہر صورت میں اچھی طرح وقت گزارتی رہے گی۔ دیر ہو چکی تھی، ابرار کئی بار ڈرائنگ روم کے چکر لگا چکا تھا لیکن کسی نے اس کی بے چینی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت تک ہم نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے بات چھیڑی تو ہر ایک کو بھوک کا احساس ستانے لگا اور وہ محفل ہلچل کا شکار ہو گئی۔ ابرار میز پر برتن وغیرہ لگا چکا تھا، کاب میں سالن وغیرہ نکالنے کی دیر تھی، وہ تیاری ہو ہی رہی تھی کہ ویرا کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، وہ بازو پکڑ کر مجھے تقریباً کھینچتی ہوئی ڈرائنگ روم کے آخری کونے میں لے گئی۔ تم کہہ رہے تھے کہ ایس ٹی ایف کے سارے عملے کو فیلڈ سے واپس بلا لیا گیا ہے، اس نے تائید طلب سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس میں ایسی رازداری کی کیا بات ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ پھر یہ ابرار اور دین محمد یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے میری جھنجھلاہٹ کو نظر انداز کر کے اپنا سوال کر ڈالا۔ ویرا کی وہ بات درست تھی، عملی طور پر وہ دونوں گھریلو کاموں میں ہم سب کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے، لیکن اصولی طور پر انہیں گھر کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ رات کو ان میں سے ایک آدمی مسلح ہو کر چھت پر گشت کرتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اول خان نے ہماری ضروریات کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر دیا ہو، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس قسم کے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں تو لوگوں کی چھوٹی موٹی ضروریات کو سرے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایس ٹی ایف کو ختم نہیں کیا گیا، جو کچھ ہوا ہے وہ ایک عارضی فیصلہ ہے، ایک دو روز میں ایس ٹی ایف کی ساری سرگرمیاں پرانے معمول پر آ جائیں گی۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ فورس ختم کر دی گئی؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ کسی نے نہیں کہا، لیکن خبروں سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ ابھی تک میں ابرار اور دین محمد کو بھولی نہیں تھی، ان کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ تعطل عارضی ہے۔ میں نے خود بھی اس نقطے پر دھیان نہیں دیا تھا۔ ان دونوں کو ہمارے گھر آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے کہ وہ بھی گھر کے افراد بن گئے تھے۔ یہ بات ہر ذہن سے محو ہو چکی تھی کہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں ایس ٹی ایف سے عارضی طور پر ہمارے گھر بھیجا گیا تھا۔ یہ جمود جلد از جلد ختم ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اول خان کہاں مرا ہوا ہے، اس سے بات ہو تو کچھ پتہ چلے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ یوں سن رسیدہ بیوہ کی طرح کلکلا کر اسے نہ کوسو، ویرا نے مجھے سمجھایا۔ وہ یقینی طور پر کسی بڑے چکر میں الجھا ہوا ہے، ورنہ خود ہی تم سے رابطہ کرتا۔ میں اسے انگور کر رہ گیا۔ مجھے اول خان پر غصہ اس بات کا تھا کہ وہ کہیں پھنس ہی گیا تھا تو اسے کم از کم ایک مختصر سی کال کر کے مجھے کچھ بتا دینا چاہیے تھا کہ میرے ذہن پر وہ بوجھ نہ رہتا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہمارا رابطہ کب بحال ہونا تھا۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر میں نے دوسرا لقمہ لیا ہی تھا کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میرا ذہن مسلسل اول خان کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں نے موبائل فون جیب سے نکال کر اسکرین پر نظر ڈالی تو وہاں اول خان کے موبائل فون کا نمبر آیا ہوا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی کرسی چھوڑ کر عجلت میں کال لی اور فون اپنے کان سے لگا لیا۔ کل سے تم کہاں غائب ہو؟ کان تمہاری آواز سننے کو ترس گئے ہیں، میں نے اس کی آواز سنتے ہی مسرت امیز لہجے میں کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب سے مجھے ایس ٹی ایف کی بندش کی خبر ملی تھی، میرے ذہن میں اول خان کی طرف سے برے برے خیالات آ رہے تھے۔ فورس کے سربراہ کی کراچی میں
موجودگی میرے لیے تشویش کا سب سے بڑا سبب تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کراچی میں ہونے والی کسی گڑبڑ کے نتیجے میں وہ بڑا قدم اٹھایا گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں فرائض سے غفلت برتنے کے کسی دور از کار الزام میں اسے فورس کے زندان میں نہ ڈال دیا گیا ہو۔ میں بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ 18-20 گھنٹوں کے بعد اب گھر جانے کی آزادی ملی ہے تو میں تمہیں راستے سے فون کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں پھر وہیں لوٹ جاؤں گا۔ اس کی آواز سے گہری تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ کچھ تو بتاؤ کہ تم کہاں پھنسے ہوئے ہو، یہ کیا چکر چلا ہوا ہے؟ اس کی بات پوری ہوتے ہی میں نے مضطربانہ انداز میں کہا، تمہارے دفتر میں بھی کوئی نیا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تمہاری ملازمت بحال ہے یا تم معزول کر دیے گئے ہو؟ ابھی ایسی نوبت نہیں آئی، تھکی ہوئی ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا لیکن جنرل کی موجودگی میں تم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کل سے وہ بھی میرے ساتھ کام میں جتا ہوا تھا، ہمیں سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ اچھا، میں اس وقت تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اس کی مبہم باتوں سے مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس کی زبان سے ساری رویداد سن لینا چاہتا تھا۔ گھر آنے کی ضرورت نہیں، صبح 9 بجے اسٹیشن 4 آ جاؤ، جنرل تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم لوگوں نے وہیں اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن کل صبح ہم وہیں ہوں گے۔ اس بار بھی اول خان کا جواب مبہم تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم خیریت سے تو ہو نا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ اس کے غیر واضح جواب مسلسل میرے اضطراب کو ہوا دے رہے تھے۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، صبح 9 بجے کا وقت یاد رکھنا۔ یہ میری تجویز نہیں، جنرل کی ہدایت ہے۔ کام کا بوجھ ہلکا ہونے کے بعد وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ تم مطمئن رہو، میں 9 بجے اسٹیشن 4 پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا۔ اول خان نے مزید کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ میں اس سے فون پر باتیں کرتا ہوا غیر ارادی طور پر ڈرائنگ روم میں نکل گیا تھا۔ فون جیب میں ڈال کر میں کھانے کی میز پر واپس پہنچا تو میرے اوپر سوالوں کی برمار ہو گئی۔ تم یقین کرو کہ اس نے کوئی خاص بات نہیں بتائی، صرف اتنا پتا چلا ہے کہ وہ کل سے بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اب اسے کچھ دیر کے لیے گھر جانے کی چھٹی ملی ہے۔ میں نے مدافعانہ لہجے میں کہا، اہم بات صرف ایک ہے کہ جنرل مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ خود تو خیریت سے ہے نا؟ ویرا نے جلا کر پوچھا۔ خیریت سے ہے مگر بری طرح تھکا ہوا ہے۔ اس کی آواز سن کر میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ جنرل آپ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ غزالہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں بتایا۔ وہ میرے ہر سوال کو ٹال رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، کاش مجھے تمہارے اس سوال کا جواب معلوم ہوتا۔ میز پر کھانے کے دوران میں اول خان کی ذات کے ساتھ ایس ٹی ایف ہمارا موضوع سخن بنی رہی۔ ہر بات قیاس آرائی پر مبنی تھی اور بے خبری کے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ کسی کے پاس کسی سوال کا کوئی یقینی جواب موجود نہیں تھا۔ پھر بھی گفتگو کا وہ سلسلہ زور و شور سے چلتا رہا۔ وہ باتیں ابرار کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ وہ عام گھریلو ملازمین کی طرح عقل سے کورا نہیں تھا۔ نیم فوجی ہونے کے ناطے بہت اچھی طرح سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ان باتوں نے اس بیچارے کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ مستعدی کے ساتھ میز کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ اپنی پریشانی کے باوجود اس نے ہماری گفتگو میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب اٹھ کر اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ میں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ ابرار نے مجھے فراغت سے سگریٹ نوشی کرتے دیکھا تو میز سمیٹنے کے بعد میرے پاس آ گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ صاحب، یہ ہماری فورس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے میرے قریب آ کر سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ باس اور چیف صاحب خیریت سے تو ہے نا؟ سب خیریت سے ہیں، کہیں کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں ہم لوگوں کی باتوں سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہارا باس اسلام آباد سے اچانک یہاں آ گیا ہے اور شہر سے سارے سٹاف کو سمیٹ کر اسٹیشن 4 میں بلا لیا گیا ہے۔ خدا خیر کرے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کل سے چیف صاحب بھی یہاں نظر نہیں آئے۔ میرے جواب سے اس کی تشفی نہیں ہو سکی۔ وہ باس کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح میں ان دونوں سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہو تو مجھے بتا دو۔
میں ان تک پہنچا دوں گا۔ صاحب ہم چھوٹے آدمی ہیں، ان کو کیا پیغام بھیج سکتے ہیں؟ یہاں آپ جیسے شریف لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، گھر کا آرام مل رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان سب پر اپنے فضل کا سایہ رکھے۔ وہ سر جھکا کر واپس لوٹ گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی گفتگو سے اس سادہ لو سپاہی کی ہر تشویش رفع کر دی تھی۔ اول خان کے بارے میں میری الجھن دور ہو چکی تھی۔ میرا ذہن ایک مرتبہ پھر جلال اور اس کے عملے کی طرف مبذول ہو گیا۔ جلال کے بارے میں میرے تازہ ترین تجربات بہت خوشگوار تھے۔ اس نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک نفیس اور حساس طبع انسان تھا۔ میں نے صدف مینشن سے واپس آنے سے پہلے اس کے ماتحتوں کو اپنے فون نمبر لکھوا دیے تھے تاکہ وہ سنیل کے بارے میں ہونے والی کسی بھی پیش رفت سے براہ راست مجھے آگاہ کر سکیں۔ اس دوران میں ان میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ سنیل کی خاموشی ٹوٹنے کی خبر جلال نے خود فون پر دی تھی۔ یہ یقینی طور پر اس کی محتاط روی کا کمال تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ میں صدف مینشن سے بے مزہ ہو کر واپس آیا تھا۔ اس کا کوئی آدمی مجھ سے رابطہ کرتا تو میں اسے اپنی حد تک تصور کر سکتا تھا۔ جلال نے براہ راست رابطے کے بارے میں میری ہدایت کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اپنے آدمیوں سے کامیابی کی اطلاع ملنے پر اس نے خود مجھے اسلام آباد سے فون کیا تھا اور وہ خوشخبری سنانے کے بعد مجھ سے میری مرضی معلوم کی تھی۔ میں جتنی دیر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرتا رہا، میرے دل میں جلال کے لیے عزت اور احترام کے جذبات میں اضافہ ہوتا رہا۔ میرا ذہن کہیں اور تھا، لیکن میری نگاہیں ٹیلی ویژن پر مرکوز تھیں، جس پر رنگا رنگ تصاویر آ رہی تھیں لیکن اس کی آواز بند تھی۔ پھر اسکرین پر سوبراج کی تصویریں ابھری تو میں نے قریبی تپائی سے ریموٹ اٹھا کر ٹیلی ویژن کی آواز مناسب حد تک کھول دی۔ اسکرین پر ایک مذاکرے کے آغاز کا اعلان ہو رہا تھا جس کا عنوان سیاسی افلاس تھا۔ پروگرام کے شرکاء میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے اور ممتاز شہری شامل تھے جو سوبراج کے گنونے کردار کی روشنی میں سیاسی عناصر کا جائزہ لینے کے لیے یکجا ہوئے تھے۔ پروگرام کا آغاز دلچسپ انداز میں ہوا۔ میزبان بہت نپے تلے اور محتاط انداز میں سوبراج کے سیاہ کارناموں پر روشنی ڈال رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔